قرآن کریم رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا سب سے بڑا معجزہ ہے۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ انبیاء میں سے ہر ایک نبی کو معجزات میں سے صرف اتنا دیا گیا جس پر انسان ایمان لا سکے، اور جو معجزہ مجھ کو ملا وہ اللہ کی وحی ہے جو اس نے میری طرف بھیجی اور جو ہمیشہ باقی رہنے والی ہے۔ اس کی بنا پر مجھے یقین ہے کہ قیامت کے دن میرے ماننے والوں کی تعداد تمام انبیاء کے ماننے والوں سے زیادہ ہوگی۔ انبیاء علیہ السلام چونکہ اللہ تعالیٰ کی مخلوق کے سامنے اللہ تعالیٰ کی طرف سے رسالت و نبوت کا دعویٰ کرتے ہیں، اس لیے اللہ تعالیٰ ان کو کچھ ایسے معجزے عطا فرماتا ہے جس کو وہ اپنے دعوے کی دلیل و برہان کے طور پر لوگوں کے سامنے پیش کر سکیں۔ چنانچہ جتنے نبی اور رسول اس زمین پر آئے، ان کو کسی نہ کسی نوعیت کا ایسا معجزہ دیا گیا جس کو دیکھ کر عقل سلیم رکھنے والے انسان اس نبی کی تصدیق کر سکے اور اس پر ایمان لا سکے۔ لیکن رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے پہلے جس نبی کو جو بھی معجزہ دیا گیا وہ اس نبی کے زمانہ اور اس کی حیات تک مخصوص اور باقی رہا۔ اس نبی کے اس دنیا سے رخصت ہونے کے ساتھ اس کا معجزہ بھی ختم ہو گیا، لیکن خاتم الانبیاء رحمت للعالمین صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا معجزہ قرآن کریم تا قیامت باقی رہے گا، اور اس کی ذمہ داری خود رب العالمین نے لی ہے۔ ارشاد ربانی ہے، ہم نے ہی اس قرآن کو نازل فرمایا ہے اور ہم ہی اس کے محافظ ہیں، یعنی اس کو ہر زمانے میں تا قیامت تک ہر طرح کی تحریف و تغیر سے بچانے کی ذمہ داری اللہ تعالیٰ نے خود لی ہے۔ چنانچہ قرآن کریم آج تک اسی طرح محفوظ ہے جس طرح یہ اترا تھا، اور تا قیامت محفوظ رہے گا۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام کے زمانے میں سحر اور جادو کا زبردست چرچا تھا، اور اس وقت بڑے بڑے جادوگر اپنے فن کا کمال دکھایا کرتے تھے۔ چنانچہ حضرت موسیٰ علیہ السلام کو ید بیضا اور عصا کا معجزہ دیا گیا۔ ان معجزوں سے نہ صرف عام لوگ بلکہ خود ان جادوگروں کو حضرت موسیٰ علیہ السلام کی عظمت کا اعتراف کرنا پڑا۔ اسی طرح حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے دور میں طب و حکمت کا بڑا زور تھا۔ چنانچہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو یہ معجزہ عطا ہوا کہ وہ مردوں کو زندہ کر دیتے تھے، کوڑی کو تندرست اور اندھے کو بینا بنا دیتے تھے، اور اسی طرح ان کے یہ معجزات ان کے زمانے کے نہایت ترقی یافتہ طب و حکمت اور غالب رہے۔ لیکن نہ حضرت موسیٰ علیہ السلام کا معجزہ ان کے بعد باقی رہا، اور نہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے معجزے کو دائمی حیثیت حاصل ہوئی، اور ان کے ساتھ ہی یہ معجزہ بھی چلا گیا۔ تمام انبیاء کا معجزہ ان کی زندگی کے ساتھ ہی ختم ہو گیا، لیکن رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو قرآن کریم کی صورت میں جو معجزہ عطا ہوا اس کو دائمی حیثیت حاصل ہوئی۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے زمانے میں فصاحت و بلاغت کا زور تھا۔ عرب فصحاء کا دعویٰ تھا کہ ان کی فصاحت و بلاغت کے سامنے دنیا کے تمام لوگ گونگے ہیں۔ چنانچہ جبکہ دنیا پر ضلالت اور گمراہی کی فضا چھائی ہوئی تھی، جب باطل کے چراغ اس قدر روشن تھے کہ حق ڈھونڈنے پر بھی کہیں نہیں ملتا تھا، جب اندیکھے خدا پر کسی کا ایمان نہیں تھا، جب پتھر معبود اور شجر مسجود تھے، اور انسانی معاشرہ حیوانی معاشرے سے بھی زیادہ خراب تھا، وحشت و جہالت کی انتہا یہ تھی کہ بیٹیاں زندہ دفن کر دی جاتی تھیں، عورت محض تفریح کا ذریعہ تھی، طاقتور آقا بن بیٹھے تھے اور کمزور غلام قتل و غارت گری اپنے عروج پر تھی، انسانیت تلاش کرنے پر بھی نہ ملتی تھی۔ اس تنگ و تاریک ماحول میں رحمت ایزدی جوش میں آتی ہے اور غار حرا میں محسن انسانیت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر اپنے ایک پیغمبر کے ذریعے یہ پیغام بھیجتی ہے، پڑھ اپنے رب کے نام سے جس نے تجھے پیدا کیا۔ یہاں سے ابتدا ہوئی اس منشور ہدایت کی جسے قرآن مجید کہتے ہیں، جس کی فصاحت و بلاغت نے عرب کے بڑے بڑے فصیح و بلیغ کی فصاحت و بلاغت کو ماند کر دیا۔ اپنی زبان دانی اور معجزہ بیانی کا بلند بانگ دعویٰ کرنے والے مغلوب ہو گئے۔ تمام فصیح مل کر بھی قرآن کی یہ ایک چھوٹی سی سورت جیسا کلام بھی پیش نہ کر سکے، اور پھر اللہ تعالیٰ نے اس معجزے کو تا قیامت تک کے لیے باقی رکھا۔
جو ہر زمانے اور ہر طبقے میں خاتم الانبیاء رحمت للعالمین صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی نبوت اور رسالت کی صداقت پر پوری حقانیت اور یقین کے ساتھ گواہی پیش کرتا رہا ہے اور پیش کرتا رہے گا۔ گویا قرآن کریم اور سیرت النبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے حوالے سے لوگوں کو اسلام کی دعوت دینے کا راستہ ہمیشہ کے لیے کھلا ہوا ہے۔ یہ شرف اور محفوظیت کا مقام پچھلی کسی بھی کتاب اور رسول کو حاصل نہیں ہوا۔ اسی لیے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اپنے اس یقین کا اظہار کیا کہ مجھے عطا کیا جانے والا یہ معجزہ چونکہ قیامت تک باقی رہے گا اور لوگ برابر اس پر ایمان لاتے رہیں گے، اس لیے قیامت کے دن اکثریت ان اہل ایمان کی ہوگی جو میری نبوت اور رسالت پر عقیدہ رکھنے والے اور میرے معجزے قرآن کریم کو ماننے والے ہوں گے۔ انشاءاللہ، بے شک میرا رب ہر چیز پر قدرت رکھنے والا ہے۔